اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کے ساتھ ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم ابتدا کرتے ہیں اپنے اس پروگرام کی 3 عجیب و غریب خوابوں اور ان کی تعبیرات سے۔ مختصر خواب ہیں ناظرین، عبرت آموز بھی ہیں اور ہمارے لیے بہت سے اسباق بھی چھوڑے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ حکیہ ایضاً انہ جاء رجل، حکایت کی گئی کہ ایک شخص امام محمد ابن سیرین کے پاس آیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ سے کہا کہ میں نے ایک موٹا پرندہ دیکھا اور یہ نہیں معلوم کہ وہ کون سا پرندہ تھا۔ وہ آسمان سے اترا اور ایک درخت پر گرا اور پھول چننے لگا، پھر وہ اڑ گیا۔ اس وقت امام کا چہرہ متغیر ہو گیا اور فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے، وقال هذا شيء يدل على موت العلماء، فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ علماء انتقال کریں گے۔ چنانچہ اسی سال خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام محمد ابن سیرین علیہ رحمہ کا وصال ہوا۔ ناظرین، اسی طریقے سے دوسرا خواب ہے کہ حکیہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حکایت کی گئی کہ بے شک عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک مرغ ہے، اس نے مجھے 1 یا 2 ٹھونگے ماری، جس پر آپ سے دریافت کیا گیا کہ حضور اس کی تعبیر بتائیے، تعبیر کیا ہوگی؟ تو آپ فرمایا کہ لازماً مجھے ایک عجمی شخص قتل کرے گا۔ چنانچہ 4 دن نہ گزرے تھے کہ ابو لولو نے آپ پر ضرب لگائی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ شہید ہو گئے۔ ناظرین، تیسرا خواب، حکیہ ان رجلا اتی الی الامام محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ، حکایت کی گئی کہ بے شک ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہو۔ اچھا، یہ بڑا عجیب و غریب خواب ہے ناظرین، اور پھر اس کی تعبیر کون بتانے والا ہے؟ امام محمد ابن سیرین علیہ رحمہ۔ آپ سے عرض کی کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جس نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ انڈے توڑ رہا ہے، سفیدی لے لیتا ہے اور زردی چھوڑتا جا رہا ہے۔ ناظرین، ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ خواب اپنا بیان کرنا چاہیے، کیونکہ تفصیل ڈیٹیل درکار ہوتی ہے بعض اوقات، تو ڈیٹیل تو ہم کسی اور سے نہیں لے سکتے نا، جو صاحب خواب ہے وہی بتائے گا۔ اب یہ بڑا عجیب و غریب خواب تھا، اس شخص نے یہ چھپایا کہ میں ہوں۔ کہا کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جس نے یہ خواب دیکھا کہ وہ انڈے توڑ رہا ہے، سفیدی لیتا ہے، زردی چھوڑتا جا رہا ہے۔ امام محمد ابن سیرین نے اس سے فرمایا کہ اس آدمی سے کہو کہ میرے پاس آئے اور خود مجھ سے دریافت کرے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس کی طرف سے آپ سے کہہ رہا ہوں نا، آپ اس کی جو تعبیر بتائیں گے میں اس سے کہہ دوں گا۔ تو امام علی رحمہ نے فرمایا نہیں، وہ شخص خود حاضر ہو، لیکن یہ شخص تکرار کرتا جا رہا تھا اور آپ ایک ہی جواب دے رہے تھے کہ اسے کہو کہ وہ میرے پاس آئے، خود دریافت کرے۔ آخر میں اس نے اقرار کر لیا کہ یہ خواب جس نے دیکھا ہے وہ میں ہی ہوں۔ تو امام محمد ابن سیرین علیہ رحمہ نے اس سے فرمایا کہ میرے سامنے قسم کھا کہ تو نے ہی یہ خواب دیکھا ہے۔ تو اس نے قسم کھائی کہ میں نے ہی یہ خواب دیکھا ہے۔ تو امام نے اپنے پاس والوں سے فرمایا کہ اس کو پکڑ کر سلطان کے پاس لے جاؤ اور خبر دو کہ یہ قبر کھودنے والا ہے، مردوں کی کفن لے جاتا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میرے آقا، میں آپ کے ہاتھ پر اللہ کے لیے اسی وقت توبہ کرتا ہوں اور مرنے تک اب میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا جو آج تک میں کرتا رہا ہوں۔ ناظرین، یہ 3 مختصر خواب اور پھر ان کی تعبیرات آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب آئیے چلتے ہیں ناظرین کالرز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی مفتی صاحب لاہور سے بول رہی ہوں میں. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ لاہور سے. جی فرمائیے. جی میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اچھا آپ نے یہ خواب کس وقت دیکھا؟ ان کی ڈیتھ کے بعد میں دیکھا چند نہیں دنوں کے کس بعد وقت میں. دیکھا؟ صبح کے وقت، شام میں، رات میں؟ جی میں نا میرے خالی تہجد کا وقت تھا. ٹھیک ہے آپ فرمائیں. جی تو میں نے خواب دیکھا کہ وہ نا میرے ہسبینڈ نا سوکھی جھاڑیاں کھا رہے ہیں. کیا کھا رہے ہیں؟ اور سوکھی جھاڑیاں کھا رہے ہیں اور رو رہے ہیں. سوکھی جھاڑیاں کھا رہے ہیں اور رو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے اچھا پھر وہ میں نا بے پریشان ہو گئی، خواب سے بیدار ہو کے نا پھر میرے پاس ایک چھوٹی سی کتاب تھی، اس کے پیچھے نمبر تھا. میں نے اس پہ ڈائل کیا تو کوئی مولوی صاحب سے کہنے لگے کہ نا آپ ان کے بیٹوں کو کہیں کہ ان کی قبر پہ جا کے پڑھیں. تو ٹھیک ہے. پھر میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ اپنے بیٹوں سے کہا کہ آپ اپنے والد کی قبر پہ پڑھو، میں نے ایسے خواب دیکھا ہے. تو انہوں نے جا کے پڑھا. پھر اس کے بعد میں پھر مجھے خواب آیا اگلے دوسرے دن کہ نا جیسے قبر میں وہ کجا رکھتے ہیں نا ہم پرندوں کا، ایک کجا ہوتا ہے مٹی کا جس میں سوراخ ہوتا ہے، انڈے رکھتے ہیں اس میں. تو اس کے اندر نا ایک دیا جل رہا ہے وہ، اور مجھے سوراخ میں سے روشنی آ رہی ہے اور ان کے بچوں کے والد صاحب آرام سے سوئے ہوئے ہیں. مفتی صاحب مجھے نا اپنے اس بیٹے کے بارے میں پوچھنا، جو میں نے پچھلی بار فون کیا تھا تو مفتی صاحب وہ مجھے نظر نہیں آتا. کون آپ کا بیٹا؟ جو حافظ، میں نے کہا تھا نا حافظ کے بارے میں بتایا تھا آپ کو، پچھلی دفعہ ہفتے کو فون کیا تھا. جس کا انتقال ہو چکا تھا. مجھے وہ سب گھر والوں کو نظر آتا ہے، مجھے نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں نگینہ بات کر رہی ہوں ملتان سے. جی فرمائیے. میں نے خواب میں پرسوں خواب دیکھا ہے، فجر سے تھوڑا سا پہلے خواب دیکھا ہے. میں پرانے گھر جی پر ہوں، وہاں سب بہن بھائی جمع ہے ہمارے. میرے بہن بھائی گھر پر ہے تو ایک اجنبی آدمی کو دیکھتی ہوں میں. تو میں ایسے کرسی پڑھتی ہوں، ان کی آواز سے تو وہ شور کرنے شروع کر دیتا ہے، بھائی تنگ کرتا ہے کہ بھائی نہ پڑھوں میں. پھر بھی میں اونچی آواز سے آیت الکرسی پڑھتی ہوں، سورۃ کوثر پڑھتی ہوں. تو میں اپنے سب بہن بھائیوں کو اشارہ کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی پڑھیں. تو وہ غصہ کرتا ہے، وہ میری طرف آتا ہے کہ بھائی میں نہ پڑھوں، لیکن میں اللہ کا کلام جاری رکھتی ہوں. تو وہ کہتا ہے میں تجھے نہیں چھوڑتا. پھر بس میری آپ جب آنکھ کھلتے تو مجھے پسینہ آیا ہوا تھا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے. پتہ نہیں خواب کی کیا تعبیر ہوگی. پلیز اچھا آپ اس کے علاوہ مہربانی کریں. حقیقت میں آپ کو ڈر وغیرہ لگتا ہے؟ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. یہ ایک ہی مرتبہ خواب دیکھا ہے آپ نے؟ جی یہ فرسٹ ٹائم میں نے خواب کوئی دیکھا ہے. انجانے خوف میں تو نہیں ہوتی ہیں آپ؟ ہاں جی ایسی تو بات ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟ سر میں اپنا خواب بتانا چاہتا ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اسلم. مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آواز کم آ رہی ہے. محمد اسلم. محمد اسلم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لاہور سے. جی فرمائیے. مجھے خواب آیا تھا، میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا تھا. جی. تو جماعت ہو چکی تھی. جی. تو میری کچھ نماز باقی تھی تو میں نے وہ ادا کرنی تھی. تو اسی دوران میں جو مؤذن صاحب ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تالا لے لو، باقی سب لوگ چلے گئے ہیں تو آپ بھی تالا لگا کے نماز پڑھ کے تو چلے جانا. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں جب اس سے تالا لے کر واپس آ رہا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ صف پر 2 کتے بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں پر؟ ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے. کہاں پر؟ میں نے سوچا نماز پڑھ کے میں کتے کہاں بیٹھے ہوئے؟ مسجد کے اندر؟ تو جب میں نے کتے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو وہ جی بولے. ایک رہ گیا. ہیلو آپ ہماری بات نہیں سن رہے حاجی صاحب. بات یہ کہ کتے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی کتے کہاں بیٹھے ہوئے؟ 2 وہ مسجد کے اندر ہے باہر ہیں؟ صف پر بیٹھے ہوئے تھے. کہاں پر؟ صف پر بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ ویسے محلے کی مسجد میں جا کر خدمت وغیرہ کرتے ہیں آپ؟ جی آپ محلے کی مسجد میں جہاں نماز پڑھتے ہیں تو وہاں جا کر کوئی خدمت وغیرہ کرتے ہیں مسجد کی؟
جی بہت کرتا ٹھیک ہے کرتا تھا. اب میں ٹھیک ہے میں اس کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ مفتی صاحب میں ماریہ بول رہی ہوں ملتان سے. جی فرمائیے. میری بھابھی نے خواب دیکھا تھا کہ ہم سب بچوں کو گھر میں بلا کے. جی بھابھی نے، میری بھابھی نے. اچھا میری بہن، میں ابھی تو سن رہا ہوں لیکن آئندہ اپنا خواب بیان کیا کرے، اور ایک خواب بیان ہو اپنا خواب بیان کرے، کسی دوسرے کا خواب بیان نہ کیا کریں. بہرحال بتا دیں مفتی مجھے. صاحب میرا بھی ہے خواب. نہیں ابھی ایک خواب بیان کیا کریں آپ. ہاں جی میرا یہ خواب ہے. جی میں نے یہ خواب دیکھا کہ نا، میں دیکھ رہی ہوں کہ نا میری بھابھی کی بھابھی ہیں. جی. تو نا ان کے 2 بچے ہیں. پہلے ان کے نا علاج سے ہوئے ہیں 2 بچے. تو اب انہیں اولاد کی بہت خواہش ہے. تو اب ان کی اولاد نہیں ہو رہی تو وہ علاج بھی نہیں کروا رہی. تو میں دیکھ رہی میری بھابھی بھی ہے، ان کی بھابھی بیٹھی ہے. میری بھابھی کے ہاتھ میں گلاب جامن ہے. میں اپنی بھابھی سے منع کرتی ہوں آپ انہیں نہ دینا. تو میری بھابھی پھر بھی انہیں دے دیتی ہے تو وہ کھا لیتی ہے پورا گلاب جامن. ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے. جی. ہاں جی بس یہی خواب ہے. آپ اس کی تعبیر بتا دیجیے. مطلب یہ کہ جو میں عرض کر رہا ہوں، بھابھی کی بھابھی ہیں، ان کے 2 بچے ہیں، ان کو اولاد کی مزید تمنا ہے. ہاں جی ان کی 2 مفتی صاحب ان کے 2 بیٹے ہیں علاج سے ہوئے وہ بھی. سمجھ گیا. اب آپ کی بھابھی کے ہاتھ میں گلاب جامن ہے، وہ انہیں دیتی ہے تو ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، یہی ہے؟ ہاں جی یہی خواب ہے. ٹھیک ہے اس کی تعبیر. مس کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں شورکوٹ سے بات کر رہی ہوں. کہاں سے؟ ایک شورکوٹ کیمپ سے. جی 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 فرمائیں. تو وہ یہ ہے کہ میری ایک بچی ہے جس کے میں رشتے کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن وہ خواب میں آتی ہے. وہ کہتی ہے کہ وہ مان جاتی. پہلے وہ مانتے نہیں، اس کی ماں نہیں مانتی تھی حقیقت میں. نہیں میں جو آپ اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے ہوئے ہیں؟ ہاں بیٹے کے رشتے کے ٹھیک لیے. ہے. وہ اصل میں نا 4 سال پہلے میں نے ان سے بات کی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جواب دے دیا 4 سال کے بعد. تو اب وہ بچی رات میرے خواب میں آئی ہے تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا آزما کے دیکھو، مجھے وہ با پردہ ہے، نمازی ہے، جیسے میں چاہتی ہوں ویسی ہے وہ. تو یہ ہے. تو رات کو مجھے مان جاتی ہے تو مجھے کہتی ہے کہ آج طاق رات ہے. میں اٹھی 2:25 تھے کہ 30 منٹ تھے تو میں نے اٹھ کے نا فوراً میں نے تہجد کے لیے اٹھتی ہوں میں. تو وہ میں نے اٹھ کے نماز شروع کر لی کہ آج طاق رات ہے. بس یہ میرا خواب ہے. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. ناظرین و سامعین، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں ایک بریک کی جانب جانا ہے، تو ملاقات ہوتی ہے مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں کالرز کی جانب، دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کیجیے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ جی خالد بول رہا ہوں گجرات سے. کیا نام ہے آپ کا؟ جی خالد نام ہے، گجرات سے بول رہا ہوں. جی فرمائیں. میں نماز پڑھنے جاتا ہوں مسجد میں، تو جب واپسی آتا ہوں جوتا غائب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ شادی شدہ ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ کی وائف بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ، صحت عافیت کے ساتھ ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. کوئی آپس میں انبن تو نہیں ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون کہاں سے؟ جی میں رابعہ بات کر رہی ہوں ملتان سے. مجھے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی. جی فرمائیے. ہاں جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ نا ایک جنازہ ہے، اور یہی خواب میں دیکھی اپنے پرانے گھر میں نا جو ہم لوگوں نے بیچ دیا، سیل کر دیا. تو میں وہاں دیکھی ہوں کہ ایک جنازہ ہے، اس کے ون سائڈ نا ایک پل بھی تھا، پل کے نیچے سے جنازہ آ رہا ہے. اور میرے بابا کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے نا، اپنے بابا کو بھی دیکھتی ہوں. ہمارے گھر کو تالا لگا ہوا ہے اور میں چابی سے کھول رہی ہوں بڑی پریشانی میں نا، کہ جیسے وہ جنازہ ہمارے گھر آ کے رکھنا انہوں نے. اچھا یہ بتائیں کہ جو مرحوم پاپا کو آپ نے دیکھا تو وہ بھی جنازے کی صورت میں دیکھا یا زندہ دیکھا؟ نہیں سر، وہ بابا کو میں نے ایسے دیکھا کہ میں تالا کھول رہی ہوں، چابی بالکل نہیں ہے لیکن تالا نہیں کھل رہا گھر کا نا، اور وہ آ کے نا میرے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں. چابی نہیں ہے آپ کے پاس؟ چابی ہے میرے پاس لیکن وہ تالے کو لگ نہیں رہی ہے، اور میں کنفیوز ہوں کہ یہ جنازہ آنا بھی ادھر ہے ہمارے گھر میں، انہوں نے رکھنا ہے اور تالا بھی نہیں کھل رہا ہے.
اور میں بھی پریشان ہوں کہ جیسے فیملی میں سے کوئی ہے یا پتہ نہیں، یہ مجھے پتہ نہیں چلتا کس کا دماغ ہے. اور بابا میرے پاس کھڑے ہیں. بابا نا بہت جیسے پریشانی کی حالت میں مجھے کہتے ہیں سر ہلا کے نا کہ جیسے اب یہ کام نہیں ہوگا یا یہ نہیں بچے گا. پریشان ہے نا وہ. ٹھیک ہے. تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے نمک لا کے دو. میں انہیں حوصلہ دیتی ہوں نا، ابو آپ ہمت کریں، اللہ تعالیٰ بہتر کر دیں گے نا. تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ جا کے نا مجھے نمک لا کے دو. میں ایسے ان کا ہاتھ سے کرتی ہوں تو دیکھتی ہوں میرے ہاتھ میں سے 2 کھجوریں نا، میں انہیں ہی دے دیتی ہوں کہ بابا آپ یہ کھا لیں، نمک تو نہیں ہے ابھی، آپ کھجور کھا لیں. ٹھیک ہے. بس اتنا میں نے دیکھا. ہاں جی. اچھا یہ بتائیں گھر میں کچھ کسی معاملے میں کوئی ڈسپیوٹ تو نہیں چل رہا؟ جی سر، میرے ماموں کافی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دیں. کینسر کے پیشنٹ ہیں، وہ کافی بیمار ہیں نا. اچھا اس کے علاوہ کسی جائیداد میں پراپرٹی میں کوئی تنازع تو نہیں چل رہا؟ نہیں جائیداد میرا کوئی ایشو بھی نہیں ہے سر. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میری ابھی بات ہوئی ہے آپ سے. جی میں ملتان سے. جی فرمائیں. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ نا دروازے کے اوپر نا ایک چھپکلی ہے. تو نا میری بہن بھائی کھڑی ہے اور میں نا اس کو بچانے لگتی ہوں نا، وہ چھپکلی مجھ پر گر جاتی ہے. ہاں تو مجھے پتہ نہیں چلتا. جب میں باہر آتی ہوں نا تو وہ نا میری ٹانگوں کے ساتھ نا چپک جاتی ہے نا. تو میرے چاچو جو ہے نا وہ اس کو مطلب ہٹا دیتے ہیں. بس یہی دیکھا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کسی معاملات میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں. ٹھیک ہے صحیح ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ گاؤں سے بول رہی ہوں میں. جی فرمائیں. تو وہ میں نے نا رات خواب دیکھا، ویسے مجھے نظر آتے رہتے ہیں لیکن رات ایسے دیکھے 2 اژدہا میں نے دیکھے، اتنے بڑے بڑے، وہ انسان کا روپ لے رہے ہیں، کبھی ایسے عجیب سا روپ لے رہے ہیں، وہ کبھی قبرستان میں جا رہے ہیں، پیڑ پہ چڑھ رہے ہیں عجیب طریقے کا جنگلوں میں. اور گھر بھی میں جہاں رہ رہی ہوں وہاں میرا گھر اپنا نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی اور ہے. جب دروازے کے آگے آتے ہیں تو وہ چھوٹے سے بن جاتے، جیسے بلی نہیں ہوتی اس طریقے سے بن جاتے. ٹھیک ہے. تو میں بہت رو رہی ہوں، کہہ رہی ہوں کہ بچوں کو ان کو ہٹا دو. تو بچے کہہ رہے کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن مجھے رات سے اب لگنا بڑا خوف آ رہا ہے. کچھ بتائیں کیا وجہ ہے یہ نا. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. ناظرین ویڈیوز کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ویڈیوز میں کیا خواب ہم سے بیان کیے گئے. دیکھتے ہیں. السلام علیکم. یہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بالٹی ہے، اس میں دودھ پڑا ہوا ہے اور چھپکلی ہے جو وہ بیچ میں تیر رہی ہے، اور میں یہی ذہن میں کر رہی ہوں کہ دودھ میں جو ہے وہ زہر مل رہا ہے. پھر بعد میں بھی دیکھا ہے بہت سی چھپکلیاں ہیں بسترے پہ ایسے گھوم رہی ہیں تکیے میں. جی میں چکوال سے بات کر رہی ہوں، سمیرہ میرا نام ہے. پلیز اس کی تعبیر بتا دیں. السلام علیکم. میں زہرا بات کر رہی ہوں بہاول نگر سے. میرے 3 خواب ہیں. میری ماما کو خواب آیا کہ نا ایک آدمی ہے وہ نا دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کے ہلکے آسمانی کلر کے کپڑے ہیں، اور وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ ہے. تو وہ مما کو ہمارے گھر کا نام لے کے کہتا ہے کہ میں نے اپنی ساری رحمتیں تو اس گھر کی طرف کی ہوئی ہیں. اور دوسرا خواب آیا ہے کہ نا میری مما تایا ابو کے گھر کھڑی ہوتی ہیں اور وہاں پہ نا چاولوں کی اور آٹے کی اور کپاس کی ڈھیریاں لگی ہوئی ہیں الگ الگ، اور ان کے اوپر نا وہ جن سے کپاس نکلتی ہے نا وہ پھول جو ہوتے ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، جن کے اندر سے کپاس نکلتے ہیں ساری ڈھیریوں کے اوپر نا وہ پھول پڑے ہوئے ہیں خالی. اور اس کے بعد نا تیسرا خواب آیا کہ نا مما نے 3 گائیں دیکھی ہیں خواب میں لال رنگ کی. وہ اوپر سے تو ٹھیک ہے مطلب صاف ہے، لیکن نیچے سے نا ان کے جسم پہ گوبر لگا ہوا ہے، نیچے سے ساری مطلب گوبر میں نا خراب ہوئی ہوئی ہے ان کی باڈی. تو بس یہی خواب ہے. میری مما بیمار نہیں رہتی اور میرے پاپا چکی کا کام کرتے ہیں، ہماری چکیاں، اور میرے مما پاپا دونوں نماز بھی پڑھتے ہیں. السلام علیکم. میری امی جو ہیں وہ خواب میں جو ہمارے خاندان میں لوگ مر چکے ہیں انہیں خواب میں دیکھتی ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ سر میں گجرانوالہ سے صبح بات کر رہی ہوں. سر میں خواب کیا دیکھتی ہوں کہ میرا جو بڑا بیٹا ہے سر وہ
टब में गर्म पानी है और उसमें पाँव रख के बैठा हुआ है और मुझे लग रहा है कि पानी सर बहुत गर्म है और मैं उसको मना कर रही हूँ, कहती हूँ ये क्या कर रही हो तुम, इतने गर्म पानी में पाँव रखे हुए हैं, पाँव में छाले भी हो सकते हैं। तो सर कहते हैं नहीं मामा कुछ नहीं होता। मैं कहती नहीं, निकालो पाँव अपने बाहर। और सर वो मेरी बात मान लेता है और पाँव अपने बाहर निकाल लेते हैं। और सर मैं देखती हूँ उसका पाँव बिल्कुल साफ है, कोई छाले वगैरह नहीं हुए और मैं शुक्र करती, खुश होती हूँ कि चलो पाँव शुक्र है साफ हुआ कुछ नहीं उसको। और सर दूसरा सीन क्या देखती हूँ कि वही जिस पानी में इसने पाँव रखे हुए थे सर, वो पानी अब गंदा है। पहले सर साफ था जब इसने पाँव रखे हुए थे, पानी गंदा है और उसके अंदर सर जो फ्राई नान होता है ना बेसन वाला, वो उसके अंदर है गंदे पानी के अंदर। और मैं सर वो नान दे के सोच रही हूँ ये अभी इतने गंदे पानी से नान रखा हुआ है, अभी इसको खाएगा, लेकिन सर उसने खाया नहीं है, बस मैं देख रही हूँ नान को ना। तो सर प्लीज़ मुझे इस ख्वाब की तबीर बताएं। और सर ये ख्वाब मुझे फजर की नमाज पढ़ के जब मैं सो गई थी और ये बाद में मुझे ख्वाब आया था। जी हमें इंशाल्लाह ब्रेक की तरफ जाना है, तो मुलाकात होती है मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, चलते हैं ख्वाबों की ताबीरात की जानिब। और लाहौर से बहन ने ये पूछा कि इनके हस्बैंड जो है वो फौत हो चुके हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नत में आला मक़ाम नसीब फ़रमाए। सूखी जाड़ियाँ खा रहे हैं ख्वाब में और रो रहे हैं। देखिए ख्वाब में सूखी जाड़ियाँ खाना और फिर रोना, अच्छा सूखी जाड़ियाँ इस बात की तरफ इशारा है कि आप में से कोई यानी जिन्हें इसाले सवाब करना चाहिए वो या तो नहीं कर रहे या बहुत कम कर रहे हैं। और रोना ये इस बात की तरफ अलामत है कि वहाँ ये थोड़ा आजमाइश की तरफ इशारा है। अच्छा फिर आपने अपने बेटों से कहा तो उन्होंने फिर उन्हें इसाले सवाब किया, जाकर वहाँ पढ़ा, तो उन मौलाना साहब ने एक हद तक तो सही कहा कि इन्हें वहाँ जाकर जो है इसाले सवाब करना चाहिए। तो बहरहाल इसाले सवाब आप घर बैठे करें या वहाँ जाकर आपके बेटे करें तो बात एक ही है। तो बहरहाल इसाले सवाब किया तो फिर रोशनी है, यानी सुराग से रोशनी आ रही है, दिया जल रहा है और आपके खाविन जो है मरहूम वो आराम से सो रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें इसाले सवाब पहुँचा। तो ये दोनों ख्वाब यानी बड़े वजाहत से इशारा कर रहे हैं कि एक तरफ कमी थी, उस कमी को पूरा किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सुकून है। अच्छा हाफिज़ बेटा इनका था और उनका इंतकाल हो चुका था गालिबन, तो हमने उस वक्त भी कहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सब्र जमील अता फरमाए। अब ख्वाब में नहीं आता, औरों के ख्वाब में आता है, आपके ख्वाब में नहीं आता। बाज़ औक़ात लोग ये समझते हैं कि करीबी रिश्तेदार खुदा ना खास्ता कोई इस तरह दुनिया से चला जाए और वो ख्वाब में ना आए तो गोया को कुछ नाराज़गी है, क्या है पता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ख्वाब में नहीं आता इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो आपसे कुछ नाराज़गी क्या है। लेकिन बहरहाल जो बातें हमने पहले भी आपसे अर्ज़ की थी तो मैं दोबारा यहाँ पर अर्ज़ करूँगा कि आप उनको इसाले सवाब करें। और हो सकता है कि कुछ कमियां, मैंने पहले भी कहा था, कुछ कमियां ज़िंदगी में रह गई हों तो बहरहाल उनको इसाले सवाब करते रहें और दुआ मग़फ़िरत का भी एहतिमाम करें। और मैं ये समझता हूँ कि जब कोई मरहूमीन में से चला जाए ना तो इस बात की तमन्ना ना करें कि मुझे ख्वाब में वो दिखाई दे, किस हाल में, इस बात के आप मुकल्लफ़ नहीं हैं, ठीक है ना। तो जिस बात के मुकल्लफ़ हैं वो ये है कि आप उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करें, इसाले सवाब करें। लेकिन अगर सब्र नहीं आ रहा, क्योंकि आलम बरज़ख का मामला है, बरज़ख कहते हैं पर्दे को, तो वो पर्दे में ही रहे तो अच्छा। अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके माबैन जो मामलात हैं तो वो ज़ाहिर के पर्दे में हैं। लेकिन अगर सब्र नहीं आ रहा तो सोने से पहले आप सूरह वद्दुहा 11 मरतबा पढ़कर और ज़हन में तसव्वुर रखें तो इंशाअल्लाह ख्वाब आपको आ जाएगा। इसके बाद नगीना बहन ने मुल्तान से पूछा कि पुराने घर में हैं, बहन भाई हैं, अजनबी एक आता है तो कुर्सी पढ़ती हैं, सूरह कौसर पढ़ती हैं, तो वो शोर मचाता है और इनकी तरफ आता है, गुस्सा करता है, लेकिन ये पढ़ती रहती हैं। मेरी बहन आप चूँकि ज़िंदगी में अपने हकीकत में अनजाने खौफ में है कि कोई नुकसान ना पहुँचा दे, यहाँ पर कोई बात ऐसी ना हो जाए, जब अनजाने खौफ हो ना तो फिर ख्वाब भी ऐसे ही नज़र आते हैं खौफ वाले, तो इसकी कोई ताबीर नहीं बनती। आप अनजाने खौफ से निकल आएँ, बग़ैर किसी वजह की जो खौफ आप पैदा करती हैं दिल में, इससे निकल आएँ, अल्लाह पर तवक्कुल करें, इंशाअल्लाह कोई मसला ऐसा नहीं है। फिर भी एहतियातन सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़कर सोएं, सीधी करवट पे सोएं तो इंशाअल्लाह ऐसे ख्वाब नज़र नहीं आएंगे। मोहम्मद असलम साहब ने लाहौर से पूछा कि ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं, जमात हो चुकी थी, बाकी थी,
انہیں ادا کرنی تھی تو مؤذن نے کہا کہ جی تالا آپ لے لو، نماز پڑھ کے آپ چلے جانا، کیونکہ باقی نمازی چلے گئے ہیں اور صف میں 2 کتے ہیں۔ یہاں پر یہ لگ رہا ہے کہ آپ پہلے جب مسجد جاتے تھے محلے کی مسجد میں تو آپ مسجد کی خدمت میں بڑا حصہ لیتے تھے، اور 2 کتوں کا ہونا یہ اس بات کی طرف علامت ہے کہ کسی وجہ سے بھی سستی طاری ہوئی ہے، کچھ بھی ہے، تو شیطان تو دشمن ہے نا، شیطان تو کبھی آپ کو نہیں آنے دے گا نا، تو شیطان دشمن ہے، تو اسی لیے آپ پر سستی طاری ہوئی یا کسی وجہ سے بھی آپ وہ خدمات سر انجام نہیں دے رہے، تو اس کمی کی طرف اشارہ ہے۔ تو بہرحال اگر ہمت ہو تو آپ خود کریں، اور ہمت نہ بھی ہو تو آپ کسی کی ڈیوٹی لگا دیں کہ جو خدمت آپ کرتے تھے تو وہ کرتے رہے، تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ اس کا ثواب بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد ماریہ بہن نے ملتان سے پوچھا کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کی بھابھی کی بھابھی، ان کے 2 بچے ہیں، اور جو ہے وہ بھابھی کے ہاتھ میں گلاب جامن ہے، یہ منع کرتی ہیں کہ مت دیں، لیکن وہ دیتی ہیں اور ان کے پیٹ میں پھر تکلیف ہوتی ہے، تو یہ تھوڑا سا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی جو بھابھی ہے نا وہ بہت زیادہ انوالو ہوتی ہیں کہ جی ان کی اور اولاد ہونی چاہیے، یا اس طرف ان کا بہت زیادہ ایک یوں سمجھ دیں کہ کنسنٹریشن ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اتنا زیادہ انٹرفیرنس نہ کریں، تو بس یہ کہ دعا کریں ان کے لیے، کسی اچھے ڈاکٹر کا ہو تو وہ بتا دیں، لیکن آپ زیادہ انٹرفیرنس نہ کریں۔ یہ آپ کی بھابھی کے لیے کہہ رہا ہوں، تو پھر جو ہے نا زیادہ اگر دخل اندازی ہوگی تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ بہن نے شورکوٹ سے یہ پوچھا کہ وہ لڑکی کسی لڑکی سے یہ اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی ہیں، رشتہ کرنا چاہ رہی ہیں، وہ لڑکی والے نہیں مان رہے تھے، 4 سال کے بعد ان کو جواب دے دیا۔ اچھا میں ایک بات عرض کروں گا اسی کے ضمن میں کہ بعض اوقات لڑکے والے لڑکی والوں کے یہاں رشتہ لے کر جاتے ہیں، تو لڑکی والے ان کو تھوڑا سا آزمائش میں اس طرح رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم جواب دیں گے، لڑکے والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جلدی جواب دیں بغیر کسی وجہ کے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کہیں اور سے اچھا رشتہ آ جائے تو ہم ان کو پھر فارغ کر دیں اور ہم یہاں ان سے کر لیں، تو ایسا نہ کریں۔ جواب اگر دینا ہے، نامے بھی دینا ہے، تو آپ سوچ و بچار کے بعد جواب دے دیں تاکہ ان کو لٹکائے نہ رکھیں۔ یہ غلط بات ہے کہ 4 سال کے بعد اس طرح ہو، اور بغیر کسی وجہ کے اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ کو جواب ہاں میں دینا ہے تو سوچ و بچار کے بعد، استخارہ کرنے کے بعد ہاں میں جواب دے دیں، اور نہ میں دینا ہے تو وہ بھی ایک یعنی ایک خاص عرصے تک سوچ لینا، اس کے بعد پھر جواب دے دیں تاکہ لٹکا ہوا بندہ نہ ہو کہ 4 سال کے بعد یا اتنے سال کے بعد جو ہے جواب دے دیا۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب وہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ لڑکی ان کے خواب میں آئی ہے، اور جو ہے نا یہ اپنے بچے کی تعریف کرتے ہیں، تو ہر ماں اپنے بچے کی تعریف کرتی ہے، اور پھر وہ مان جاتی ہیں، اور پھر تاخراتوں کا ذکر کرتی ہیں، پھر یہ اٹھتی ہیں اور تہجد کی نماز بھی پڑھتی ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کے ذہن میں یہی ہے کہ بس میرے بچے کی شادی ہونی چاہیے تو یہیں پر ہونی چاہیے، اور صبح و شام یہی سوچتی ہیں، تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں بنتی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، نارملی تھا اور پھر ذہن میں نہیں رہا، تو پھر ہونے کی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ رشتہ ہو جائے گا۔ گجرانوالہ سے بھائی نے پوچھا کہ نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں، واپسی میں جوتا ایک غائب ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر کئی اینگل سے میں عرض کر سکتا ہوں اس میں، ایک تو یہ ہے کہ یعنی آپ کا کہیں سفر ہے، کیونکہ جوتے کی جو تعبیر ہوتی ہے وہ مختلف حوالوں سے مختلف ہوتی ہے۔ کہیں سفر ہے تو اس میں کوئی رخنا پڑ سکتا ہے، کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے، یا پھر آپ کے گھر میں خاص طور پر جو زوجہ ہے، آپ کی وائف ہے، کوئی ہلکی پھلکی بیمار ہو سکتی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، تو بہرحال آپ صدقہ وغیرہ دیں، اور صدقہ دے کر کوئی بھی نیکی کا کام کر لیں، یا کوئی بھی جتنی استطاعت ہو اللہ کی بارگاہ میں دیں، چاہے وہ 100 روپے ہو، 10 روپے ہو، جتنی آپ کی جو ہے گنجائش ہو اس کے مطابق صدقہ دیں، اور یہ نیت رکھیں کہ یا الہ العالمین اس صدقے کے وسیلے سے میرے گھر والوں کی حفاظت فرما، اور یا حفیظ یا اللہ کا ود رکھیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ رابعہ بہن نے ملتان سے پوچھا کہ ایک جنازہ پرانے گھر میں ہے جو سیل کر دیا ہے، اور برج کے نیچے سے جنازہ آ رہا ہے، اور گھر کو تالا لگا ہوا ہے، اور جو ہے وہ چابی موجود ہے لیکن تالا نہیں کھل رہا، اور پھر بابا مرحوم بھی وہاں آتے ہیں اور پریشانی کے عالم میں کہتے ہیں کہ جیسے کام نہیں ہوگا، مجھے نمک لا کر دو، تو نمک نہیں ملتا تو ہاتھ میں کھجوریں ہوتی ہیں وہ ان کو دے دیتی ہیں۔ میں اس کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا، بس اتنا کہوں گا کہ جو گھر میں آپ کے تایا یا جو بیمار ہیں
ان کے لیے صدقہ وغیرہ دیں, دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان کو صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے. صدقہ ضرور دیجیے گا. ملتان سے بہن نے یہ پوچھا کہ دروازے کے اوپر چپکلی ہے, بہن کھڑی ہوتی ہیں, یہ بچاتی ہے تو وہ ان پر گرتی ہے اور پاؤں کے ساتھ, ٹانگوں کے ساتھ چپک جاتی ہیں. تو یعنی یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ یعنی کسی کے ساتھ بھی بھلائی کریں, لیکن بھلائی کی بھی حد ہوتی ہے نا, کہ بھلائی میں اتنا زیادہ انوالو نہ ہو کہ آپ کو نقصان پہنچنا شروع ہو جائے. تو یہاں پر یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ بالکل اپنی بہن کے ساتھ بھلائی کریں, بلکہ ظاہر ہے کہ اور بھی اگر یعنی ظاہر ہے کہ تمام مسلمان جو خواتین وہ آپ کی بہنیں ہیں تو ان کے ساتھ بھی بھلائی کریں جو بھی سراؤنڈنگ میں ہیں, لیکن بھلائی اتنی زیادہ نہ کریں کہ آپ کو کسی حوالے سے نقصان پہنچے. اور کسی کو سمجھانا بھی ہو تو اس حد تک سمجھائیں کہ جہاں پر آپ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو, ایک حد تک سمجھا کر خاموش ہو جائیں تاکہ اسے جو آپ نے اپنا مقصد پورا کر دیا نا, آپ کا جو حق تھا وہ آپ نے پورا کر دیا, سمجھا دیا, نہیں سمجھ رہے تو وہ ان کی مرضی زیادہ انٹرفیرنس نہ کریں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ملتان سے بہن نے پوچھا کہ دروازے کی, اچھا لاہور سے بہن نے یہ پوچھا کہ 2 اژدہے ہیں اور انسان کا روح کبھی دھار لیتے ہیں, کبھی قبرستان جاتے ہیں, کبھی چھوٹی بلی کی طرح ہو جاتے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, یہ بعض اوقات یا تو دشمن ہے جو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن الحمدللہ ناکام ہے, یا پھر یہ شیطانی خواب بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان اس طرح پریشان کرتا ہے. تو بہرحال آپ نمازوں کی پابندی رکھیں, سورہ فلق اور سورہ ناس فجر اور عصر کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیں ولاخر 3 بار درود شریف کے ساتھ, اور اپنے اوپر دم کر لیا کریں, یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں. پھر اس کے بعد آئیے ویڈیوز کی طرف چلتے ہیں. چکوال سے بہن نے پوچھا کہ بالٹی میں دودھ ہے, چپکلی تیر رہی ہے, سمجھتی ہیں کہ کچھ زہر وغیرہ ہے, اور پھر وہ بستر وغیرہ پر بھی ہوتی ہیں. آپ کے خاص طور پر فائنینشلی معاملات میں کچھ رخنہ اندازی ہو سکتی ہے, کچھ کہیں رکاوٹ ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. نمازوں کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیا کریں, ایک تعداد مقرر کر لیں, ابلاخر 3 بار درود شریف کے ساتھ, اور یا غنی یا اللہ کثرت سے پڑھیں. زہرا بہن نے بہاول نگر سے پوچھا کہ ان کی والدہ ہیں اور ان کی والدہ نے یہ خواب دیکھا کہ آدمی دیوار کے ساتھ ہے, آسمانی کلر کے کپڑے ہیں, اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ فرشتہ ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میری ساری توجہ اس گھر پر ہے. یہ آپ کی والدہ محترمہ کوئی وظیفہ کرتی ہیں یا کوئی نیک عمل کرتی ہیں تو یہ بڑا پیارا خواب ہے, اور خوشخبری کی طرف یا اچھائی کی طرف یا بھلائیوں کی طرف اشارہ ہے الحمدللہ. پھر کہتی ہیں کہ ان کی مما جو ہے وہ تایا کے گھر پر ہوتی تو وہاں جو ہے وہ یعنی کپاس وغیرہ اور یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. یہ بھی الحمدللہ اچھا خواب ہے, اچھی بات کی طرف اشارہ ہے. 3 گائے ہیں, نیچے سے اوپر صحیح, نیچے سے گوبر لگا ہوا ہے. کوئی ایسا معاملہ ہوگا کہ جو بظاہر بالکل صحیح ہوگا لیکن کچھ رکاوٹ اس میں آ سکتی ہے. اللہ رب العالمین آپ کے جائز کاموں میں رکاوٹیں دور فرمائے. اور بہن نے کہا کہ ان کی والدہ خاندان کے لوگوں کو, ایک بھائی نے کہا کہ بہن نے کہا کہ ان کی والدہ نے خواب دیکھا خاندان کے مرحومین کو دیکھتی ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں, ان کو ایصال ثواب فرمائے. سبا بہن نے کہا کہ بڑا بیٹا ہے, ٹب میں گرم پانی ہے, وہاں پر پاؤں اتنا گرم پانی کہ وہ جل جانے کا اندیشہ ہے, پھر ان کے کہنے پر نکال لیتا ہے, پھر پانی دیکھتی ہیں گندا ہوتا ہے, اس میں فرائی نان رکھا ہوا ہوتا ہے, وہ یہ کہتی ہیں کہ اس نے نہیں کھایا. آپ کا بیٹا بعض اوقات آپ کی باتیں ذرا دیر سے مانتا ہے, مان لیتا ہے, یہ بھی اچھی بات ہے کہ بہت سی چیزوں سے بچ جاتا ہے. تو میں اس سے کہوں گا کہ اپنی ماں کی بلکہ والدین کی بات مانا کریں, کہ ان کا جو تجربہ ہوتا ہے بعض اوقات اولاد سمجھتی ہے کہ نہیں یہ میرے لیے مجھے صحیح نہیں کہہ رہے, لیکن نہیں, آپ ان کے کہنے پر عمل کرنا ہے. اور اسی طریقے سے جیسے بچہ ہوتا ہے نا, وہ انجیکشن لگاتے تو چیختا ہے لیکن لگانا پڑتا ہے, کڑوی دوا ہے کھانی پڑتی ہے, ڈاکٹر کو پتہ ہے نا کہ ان کے لیے بہتر ہے. تو اسی طریقے سے والدین بھی آپ کو جو مشورہ دیتے ہیں آپ اس پر عمل کریں, انشاءاللہ آپ نقصان سے بچیں گے, اور نہیں مانیں گے تو نقصان کا اندیشہ ہے. ناظرین و سامعین, اس کے ساتھ ہی ماشاءاللہ سارے جو جوابات ہیں تعبیرات پوری ہو گئی ہیں, اور پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. یہ پروگرام جسے آپ جمعہ اور ہفتہ جو ہے شام یعنی رات کو 7 سے لے کر 8 تک لائیو دیکھتے ہیں, اور صبح یعنی دوپہر کو 12 بجے یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے. ضرور دیکھیے گا جو اس وقت نہیں دیکھ پائے, اور انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کہ میزبان محمد صلی اللہ امجدی, اور آج ہمارے اشکار دعویٰ صاحب نہیں ہیں تو ان کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں, اور پوری ٹیم کو ہم شامل کرتے ہیں کہ اس دعا اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.